کمزوری، کمزور ہونا، اور ضعف کے معنی بڑھانا، دگنا کرنا، ملٹیپلائی کرنا. اب یہاں پر جو لفظ ہے وہ ہے یضاعف، جبکہ ہمارا نارمل مضارع کیا بن رہا ہے؟ یضاعف. اب یہاں یضاعف یہ کون سی شکل ہے مضارع کی؟ مضارع خفیف. اب مضارع خفیف ہو گیا. پھر اب مضارع خفیف کس وجہ سے ہوا ہے؟ اب مضارع خفیف کے لیے وہ جو حروف ہوتے ہیں آپ کو وہ کوئی حرف نظر نہیں آ رہا، تو یہاں پر پھر یعنی آپ محسوس کریں گے کچھ نہ کچھ یہ فا جو ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن ہم نے پچھلے سبق میں تفصیل سے پڑھا تھا کہ مضارع کو جو خفیف کرنے والے حروف ہیں وہ کتنے ہیں؟ کل 4. کون کون سے؟ ان، لن، کئی اور اذن. ٹھیک. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ جگہ پر ان جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک. جسے ان مقدرہ کہتے ہیں. یعنی پھر گرامر والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مضارع کو خفیف کرنے والے حروف جو ہیں وہ کل 5 ہیں. ان اسے ان ظاہرہ کہتے ہیں جو ظاہر ہوتا ہے. پھر لن 2، کئی 3، اذن 4 اور 5واں ان مقدرہ یعنی جو ان چھپا ہوا ہے. لیکن اصل میں وہ ان مقدرہ جو ہے چھپا ہوا وہ ان ہی ہے. تو یہاں پر بھی ان جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، کیونکہ مضارع خفیف یا منصوب ہوگا تو کسی حرف کی وجہ سے ہی ہوگا. تو فا کے بعد جو ہے ایک ان یہاں پر چھپا ہوا ہے. اصل میں ان جو ہے یہ پوری آپ کو گرامر کی کتابوں میں ایک ٹاپک ملے گا کہ ان جو ہے یہ تقریباً 7 جگہ پر جو ہے وہ مقدر ہوتا ہے. 7 جگہ پر ان مقدر ہوتا ہے. ان 7 جگہوں میں سے ہم کون کون سی جگہ پڑھ چکے ہیں ذرا ذہن میں تازہ کر لے جہاں پر وہ چھپا ہوتا ہے. پچھلے سبق کو سامنے رکھے. ہم نے دیکھا تھا کہ لام کئی، اس کے بعد آپ کا ان مقدر ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے. پھر حتی، اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ان مقدر ہوتا ہے. 2 جگہ یہ ہو گئی. اس کے بعد ایک لام جہود ہم نے پڑھا تھا پچھلی مرتبہ. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ان مقدر ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے. اب یہ ایک اور جگہ آ رہی ہے کہ فا کے بعد بھی آپ کا ان مقدر ہے، چھپا ہوا ہے. اب اس فا کے بارے میں تھوڑی سی بات میں آپ سے کروں گا تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ پھر ٹاپک آپ کو ایزی ہو جائے گا. جہاں بھی قرآن مجید میں آپ کو کوئی ایسی آیت جس میں فا نظر آئے گا اور اس کے بعد مضارع جو ہے وہ خفیف نظر آئے گا یعنی منصوب نظر آئے گا تو آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ ٹاپک جو ہے پورا آ جائے گا. سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کریں کہ یہ فا جو ہے یہ اصل میں حرف عطفی ہوتا ہے، لیکن اس فا سے پہلے والا جملہ جو ہے وہ سبب ہوتا ہے بعد والے جملے کا. یعنی فا کا ما قبل ما بعد کا سبب ہوتا ہے. اس لیے اس فا کو فا سببیہ کہا جاتا ہے. یعنی ہے اصل میں یہ فا وہی عطف والا ہی حرف عطف فا ہی ہے، لیکن یہ پھر فا سببیہ کہلاتا ہے. اب 6 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر فا کے بعد ان جو ہے وہ مقدر ہوتا ہے. اب وہ 6 جگہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی، وہ پھر کلیئر ہو جائیں گی. پہلی جگہ جو ہے امر کے بعد، یعنی فعل امر آئے گا، اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ فا کے بعد ان مقدر ہوگا. مثلا ایگزامپل بھی ساتھ ساتھ میں اس کے رکھ دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں اسلم، ہاں جی اسلم فعل امر، اسلم یسلم اسلامن، اسلام لانا. اسلم تو اسلام لے آ. فتسلم تو اسلام لے آ، سلامت رہے گا.
یعنی اب دیکھیں کہ اس فا کے بعد سلمہ یسلمو سلامت رہنا، یہ تسلمہ استعمال ہوا ہے، یعنی یسلمو تسلمو تسلمو، وہ خفیف استعمال ہوا یا منصوب استعمال ہوا تو کس وجہ سے؟ فا کی وجہ سے نہیں، فا کے بعد ایک ان چھپا ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ مضارع جو ہے خفیف ہوا ہے. اور دیکھیں کہ اسلم یہ فعل امر ہے پہلی بات، اور دوسرے کہ اس کا ما قبل یعنی یہ جو اسلم ہے یہ سبب بن رہا ہے اس کا، یعنی تو اسلام لے آئے، اسلام لانا سبب بنے گا تیرے سلامت رہنے کا. تو یہ سب باتیں ہوں گی تو فا کے بعد جو مضارع وہ خفیف ہوگا یا منصوب ہوگا، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو اسلم فتسلمہ یہ امر کے بعد ایگزامپل ہے. دوسرا مقام فا کے بعد ان کے چھپے ہونے کا وہ ہے نہیں کے بعد. آپ کہتے ہیں لا تأسی اسا یاسی، اسا یاسی کی معنی کیا ہے؟ نافرمانی کرنا. لا تأسی تو نافرمانی مت کر، فَتُعَذَّبَ تجھے عذاب دیا جائے گا. اب یہ عذب یعذب ہے، ٹھیک ہے، اس سے پھر تعذب، وہ تعذب عذاب دینا وہ معروف ہے، اور تعذب وہ ہوگا مجہول، ٹھیک ہے. لیکن تعذب کی بجائے تعذب استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ فا کے بعد ان جو ہے وہ مقدر ہے یعنی چھپا ہوا ہے. تیسرا مقام جو ہے وہ ہے استفہام. استفہام کے بعد آپ کہتے ہیں حل ترہم، بلکہ رحمہ یرحمو سے حل ترہمو. حل آپ کو پتہ ہے حرف استفہام ہے، حل ترہمو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ کیا تو رحم کرتا ہے؟ فترحم کہ تجھ پہ رحم کیا جائے. حل ترحمو کیا تو رحم کرتا ہے کہ تجھ پہ رحم کیا جائے. اب یہ حل استفہام کے لیے، لہذا استفہام کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تیسرا مقام ہے. چوتھا مقام جو ہے وہ ہے نفی کے بعد. لم ترہم، اب لم کی وجہ سے فعل مضارع اخف ہوا. لم ترہم تو نے رحم کیا ہی نہیں، اور یہ بالکل جملہ ساتھ ہی سے نیچے کاپی کر لیں، فترحمہ. ہاں جی کیا ترجمہ بنے گا؟ لم ترہم تو نے رحم کیا ہی نہیں، فترحمہ کے تجھ پہ رحم کیا جائے. چار چیزیں ہو گئی. پانچویں چیز جو ہے وہ ہے تمنی. تمنی کے بعد آپ کہتے ہیں لیت لی مالن. لیتا آپ کو پتہ ہے تمنا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیت لی مالن، کاش میرے پاس مال ہوتا. فا فَأُنْفِقَهُ تو میں اس کو خرچ کرتا. تو یہ تمنی کے بعد بھی جو ہے ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی. اور چھٹی چیز جو ہے وہ ہے عرض کے بعد.
عرض کے لیے عربی زبان میں الا حرف استعمال ہوتا ہے. الا تسکنو، سکنا یسکنو ٹھہرنا. الا تسکنو معی، کہ پلیز آپ میرے پاس ٹھہریں، یعنی لفظی ترجمہ کریں گے آپ نہیں ٹھہرتے میرے پاس، یعنی آپ میرے پاس ٹھہرتے نہیں، یعنی آپ پلیز میرے پاس ٹھہرے. فا خدم یخدم، خدمت کرنا. فأخدمک، کہ میں آپ کی خدمت کروں. تو یہ 6 جگہ ہیں جن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ فا استعمال ہو رہا ہے اور اس کے بعد ان مقدر ہے. اس کے علاوہ کچھ جگہ پر کچھ کتابوں میں آپ کو 2 پوائنٹس اور ملتے ہیں کہ یہ وہ 2 جگہیں جو ہیں یہ بھی مزید ایسی ہیں جن کے بعد آپ کو فا کے بعد ان مقدر ملے گا. مقدر میں جو لفظ بار بار استعمال کر رہا ہوں اس کے معنی ہے چھپا ہوا. وہ 2 جگہیں جو ہیں وہ ایک تو کہتے ہیں کہ ترجی کے بعد. ترجی کسے کہتے ہیں؟ امید کو. امید کے لیے ہم لعلہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اگر ان 2 جگہوں کو بھی شامل کر لی جائے تو کل ٹوٹل جگہیں جو ہے وہ 8 بن جائیں گی. لیکن اکثر کتابوں میں یہ 6 جگہیں دی جاتی ہیں، اور جہاں پر وہ جو 2 جگہیں آتی ہیں، مثلا جیسے ترجی کا میں نے ذکر کیا، امید کا، تو وہ اسے تمنا میں شامل کر دیتے ہیں. جیسے سورہ مومن میں وہ قول ہے فرعون کا کہ فرعون نے جب حامان سے کہا تھا کہ اے حامان میرے لیے ایک محل تعمیر کر دے. کیا کروں؟ لعلی، اب یہ لعلی استعمال ہوا تو وہ امید کے لیے استعمال ہوتا ہے. لعلی، تاکہ میں ابلغ الاسباب، یعنی راستوں تک پہنچ پاؤں. اور کون سے راستے مراد ہے؟ اسباب السماواتی، آسمانوں کے راستے. اور پھر فاطلع، اطلع یطلع، ٹھیک ہے نا؟ اطلع یطلع، اس سے پھر واحد متکلم کا صیغہ کیا بنے گا؟ اطلع. فاطلع، تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ فا کے بعد خفیف استعمال ہوا، منصوب استعمال ہوا. وہاں بھی ان جو ہے وہ مقدر ہے، یعنی فاطلع الی الہ موسیٰ، اور پھر میں موسیٰ کے معبود کی خبر پاؤں، یعنی موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھ سکوں، میرے لیے ایک محل ایسا تعمیر کر. تو وہ پھر وہاں پر بھی یہ سیم سچویشن ہے. تو وہاں پر وہ کہتے ہیں ترجی جو ہے وہ تمنی میں داخل ہے، اس کو وہاں پر داخل کر دیتے ہیں. پھر ایک مقام اور ہے، وہ مقام جو ہے اسے تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کرنا پڑے گا. وہ مقام کہلاتا ہے تحزیز کا مقام ہے. مثلا اس کی ایگزامپل پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سورہ المنافقون میں اگر آپ دیکھیں تو وہ جو الفاظ ہیں آخر میں، آخری رکوع میں، کہ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، یعنی فاصدق کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ پھر وہاں پر ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو وہ اصل میں کیا چیز ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات میں آپ کے سامنے. تحزیز، یہ تحزیز ایک ٹاپک آپ کو گرامر کی کتابوں میں ملے گا. تحزیز کے معنی ہوتے ہیں ابھارنا. اس کے لیے عربی زبان میں 4 حروف جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے حلا، ایک ہوتا ہے اللہ، ایک ہوتا ہے لوما، اور ایک ہوتا ہے لولا. یہ حروف تحزیز کہلاتے ہیں، اور تحزیز کے معنی ابھارنا.
عربی زبان میں کہا جائے گا ہلا تاکلو، اکلا یاکلو کھانا، ہلا تاکلو تو کیوں نہیں کھاتا، یعنی تو اور کھا، یعنی مخاطب کو زوردار انداز میں کسی کام پر ابھارنے کے لیے، رغبت دلانے کے لیے، اکسانے کے لیے پھر یہ اسلوب جو استعمال کیا جاتا ہے، ہلا تاکلو تو کیوں نہیں کھاتا، یعنی اور کھا۔ عربی زبان میں کہا جائے گا ہلا تضرب زیدن۔ ہاں جی، اب اس پچھلے جملے کو سامنے رکھ کے جملے کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، ہلا تضرب زیدن، تو زید کی پٹائی کیوں نہیں کرتا، یعنی تجھے زید کی پٹائی کرنی چاہیے، ہلا تضرب زیدن، تو زید کی پٹائی کیوں نہیں کرتا، تو زید کی پٹائی کرنی چاہیے، یعنی کسی کام پر مخاطب کو ابھارنا، اس کے لیے یہ حروف استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر ان حروف کے بعد فعل ماضی استعمال ہو، ان حروف کے بعد فعل ماضی استعمال ہو، مثلا ہلا ضربت زیدن، تو اب اس کے معنی ابھارنا کے نہیں ہوں گے، بلکہ کسی گزشتہ کام پہ ندامت کے لیے، ندامت کے احساس کے لیے، یعنی شرم دلانے کے لیے، یعنی ہلا ضربت زیدن، تو نے زید کی پٹائی کیوں نہیں کی، یعنی اسے مارا کیوں نہیں، تجھے اسے مارنا چاہیے تھا، یعنی ماضی میں جو ہے وہ اس طرح یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب وہاں پر دیکھیں جو میں نے آپ کے سامنے آیت کوٹ کی ہے المنافقون کی، وہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے لولا، ربی لولا اخرتنی، اب لولا کے بعد کیا فعل آ رہا ہے، ماضی یا مضارع، اخرتا، اخرا یؤخرو تاخیرن، مہلت دینا، اخرتنی تو نے مجھے مہلت دی، لولا اخرتنی، یعنی اب اس ندامت کا اظہار ہے کہ تو اگر مجھے مہلت دیتا تو فاصدق، تو میں بھی خرچ کرتا۔ تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں ایسے، جب قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسی جگہیں آتی ہیں تو پھر پریشانی ہوتی ہے کہ یہاں پر اب یہ منصوب کیوں ہے یا خفیف مضارع جو ہے کیوں استعمال ہو کر آیا، تو یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ تحزیز۔ اچھا، جب یہ ندامت کے لیے آئے گا، شرمندگی کے لیے آئے گا، تو اس وقت اس کو پھر تندیم کہا جاتا ہے۔ تحزیز یعنی آپ نے ابھارنا ہے، اور تندیم ندامت سے یہ آپ کو یاد رہے گا، یعنی یہ شرمندگی دلانا، یعنی افسوس کے لیے جو ہے لفظ استعمال ہوگا۔ اب ہم اپنی آیت کی طرف آتے ہیں، تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ فا کس کے جواب میں آ رہا ہے، وہ جو 6 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان میں ذرا غور کریں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ من ذا کیا ہے، استفہام، استفہام کے بعد یہ آیا کہ من ذا الذی، کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو اچھا قرض، فَيُضَاعِفَهُ، کلیئر ہو گیا نا، یعنی یہ فا کس کے بعد آئے یہاں پر، ان 6 چیزوں میں سے استفہام کے بعد، تو یہاں پر اس لیے مضارع جو ہے وہ آپ کا خفیف یا منصوب ہو کے استعمال ہوا ہے، فَيُضَاعِفَهُ، کہ وہ دگنا کر دے، بڑھا چڑھا دے، ہو، اس کو، یہ ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے، اس قرض کی طرف، اس قرض کو دگنا کر دے، بڑھا چڑھا دے، لہو، اس کے لیے۔ اب یہاں پر ہا کی ضمیر، ٹھیک ہے نا، جو قرض دے رہا ہے، یہاں تک یہ مکمل ہو گیا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، بات سمجھ میں آ گئی؟ اگلا حصہ سمپل ہے، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، واو آپ کا ایسا